ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پروفیسر ڈاکٹر سید انکسار علی کے ساتھ بچوں میں غذائیت کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی غذا کے حوالے سے، اور خاص کر ہم تذکرہ کر رہے تھے اس پرٹیکولر ایج گروپ کا جو کہ روزے رکھنا شروع کر رہا ہوتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ انسان کا حال یا حال کی جو تصویر ہوتی ہے اس کے اندر ماضی کا عکس موجود ہوتا ہے. اس حوالے سے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر بات کی جائے شروع سے، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا اس وقت جب وہ دنیا میں آتا ہے اور اس کے بعد کی کیئر کے حوالے سے، تو آپ کیا کہیں گے؟ اور پاکستان میں اس وقت غذا کے حوالے سے ہمارے بچوں کی کیا کس طرح کی کنڈیشن ہے؟ ہاں، ہمیں اپنے بچوں کو ضرور دیکھنا چاہیے کیونکہ وہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں. بالکل. تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ بھئی کیسے ہیں بچے آپ کے، غذائی طور سے کہتے ہیں، کیونکہ غذائی طور سے جو ہے ان کی جو صحت ہوگی اس کے آگے پھر جو ہے ان کے جو پروڈکشن ہوگی، پروڈکٹیوٹی ہوگی، اس پہ کافی حد تک اس کا انحصار ہوتا ہے. جی. تو اگر ہم لوگ فگر پہ نظر ڈالیں، لیٹسٹ فگرز دیکھیں تو تقریباً 40% جو کہ ایک خاصی بڑی تعداد ہے کہ 40% بچے انڈر 5 ایئرز جو ہیں وہ غذا کی کمی کے شکار ہیں، کم وزن کے بچے. جو کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے. جی ہاں، 40% ایک بہت بڑا نمبر ہے کہ وہ جو ہے اپنے عمر کے اعتبار سے ان کا وزن کم ہے. جی. اچھا، پھر ایک اور فگر یہ لوگ کہتے ہیں اسٹنٹنگ، یعنی کہ چھوٹے بچے جو ہے نا اپنی عمر کے اعتبار سے وہ قد میں چھوٹے ہیں ان کی عمر کے تناسب سے. جی. جسے آپ اسٹنٹنگ کہتے ہیں. اچھا، اس کا تناسب پاکستان میں خاصا ہائی ہے، جو کہ 48 سے 50% تک لگایا جاتا ہے جو کرنٹ فگرز ہیں. جبکہ اگر آپ سری لنکا جیسے ملک پہ جائیں جو کہ بہت زیادہ بڑا مالدار ملک نہیں ہے، تو وہاں یہ فگر صرف 17% ہے. اور ہمارے یہاں جناب 48 سے 50% تک بتائی جاتی ہے اسٹنٹنگ کی شرح. اور سندھ میں ہمارے صوبے میں شرائیں خاصی خراب ہیں. پھر ایک اور فگرز کہلاتی ہیں جو کہ ویسٹنگ کہلاتی ہے، یعنی کہ اس کا ہائٹ کے تناسب سے وزن کتنا ہے. تو پاکستان میں جو اس کی فگرز ہیں وہ ہیں 18%، اور یہ بھی خاصی ہائی فگرز ہیں. تو یہ خاصی بچوں کے اندر غذا کی کمی ہے، جس کی عکاسی کے ان کی صحت کے اوپر ہوتی ہے. ان کی موربیڈیٹی فگرز پہ ہیں کہ ہمارے کتنے بچے بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اور ہماری انفینٹ مورٹیلٹی پہ کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں 1000، اس میں سے 74 کے قریب بچے جو ہیں وہ اپنی پہلی برتھ ڈے کو نہیں دیکھ سکتے، ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے. اشرف صاحب، اگر بات کی جائے اس وقت کی جب کہ بچہ دنیا میں آنکھ کھولتا ہے، یا اکثر و بیشتر جو سوال سامنے آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ بچے کی غذا کا خیال کب سے رکھا جائے. کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ وقت جو خیال رکھنے کا ہے وہ شاید اس سے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے جب بچہ اس دنیا میں آیا ہوتا ہے. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، اس کا وقت جب سے بچہ جو اس کا وجود جب ہوتا ہے، جی، ڈے 1 سے ظاہر ہے اس کی ضروریات شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ تو ماں کے جسم میں ہوتا ہے، ماں کا حصہ ہوتا ہے. تو ماں کی جو صحت ہوگی، ماں کی جو غذا ہوگی، تو اس کی عکاسی پھر بچے پہ بھی آئے گی، کیونکہ وہ ایک ماں کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے اپنی غذا کے اعتبار سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں صحت مند ہو، ماں کی غذا صحیح ہو، ماں کو صحیح پروٹینز مل رہے ہوں، آئرن مل رہا ہو، فولک ایسڈ مل رہا ہو، کیلشیم مل رہا ہو. اور یہ کوئی بہت بڑا کوئی اس پہ کوئی راکٹ ٹیکنالوجی نہیں ہوتی. ماں اپنی جا کے اگر اینٹی نیٹل وزٹس کرے تو بہت ہی کم قیمت کے اوپر اس کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں. صرف توجہ کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ماشاءاللہ جو میڈیا ہمارا جو اب اتنا مثبت کردار ادا کر رہا ہے کہ یہ میسیج کو ڈسیمینیٹ کرنا ہے. ماں کو پتہ ہے کہ اس کو پریگنینسی میں ضرورت بڑھے گی تو وہ مالش سے رجوع کرے گی اور اس کی بنیادی ضرورت آپ پوری کریں گے. کیونکہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو بچہ کم وزن کا پیدا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر بچہ کم وزن کا پیدا ہو تو میں کہتا ہوں کہ ایک پورا پینڈوراز باکس کھل جاتا ہے. اس کا وزن کم ہوگا تو اس کو ٹھنڈ کی شکایت ہو سکتی ہے، اس کے بعد میں فیڈنگ کے مسئلے ہوں گے، دودھ نہیں پی سکے گا، اس کے پھیپھڑے میچور نہیں ہوں گے، سانس صحیح نہیں لے سکے گا، انفیکشنز ہو جائیں گی. تو ایک پورے کے پورے مسائل، اور ان سب سے آپ بچ سکتے ہیں کہ ماں کی غذا صحیح ہو. صرف اینٹی نیٹل وزٹ، تھوڑی سی غذا پہ توجہ سے بچے جو ہے وہ اس کو صحیح غذا ملتی ہے تو ایک ہیلدی بچہ پیدا ہوگا. تو یہ پہلا مرحلہ ہوا. اشرف صاحب، اسی طرح سے اگر دوسرے مرحلے کی بات کریں تو جب ہمارے یہاں، کیونکہ ہمارے یہاں روایتیں بھی بہت مختلف طرح کی ہیں اور ہمارے ایک پرٹیکولر کلچر ہے جو کہ بڑے عرصے سے
تاریخ کے اندر اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں کچھ خاص چیزوں کا رواج ہے جس کے بارے میں شاید میڈیکل سائنس کچھ اور کہتی ہے جبکہ وہ رواج اسی طرح برقرار ہے. مثال کے طور پر گھٹی میں بہت ساری مختلف چیزیں بچوں کو دی جاتی ہیں، مثلاً کہیں پہ شہد چٹایا جاتا ہے، جبکہ میڈیکل ریکمنڈیشنز یہ ہیں کہ بچے کو پیدائش کے بعد ماں کے دودھ پر رکھا جائے ایک مخصوص عرصے تک. ایک تو یہ کہ کتنے عرصے تک ماں کے دودھ کو اور بچے کو صرف اور صرف ماں کا دودھ ملنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ اس دوران یہ گھٹی وغیرہ جیسی روایات کی وجہ سے کیا کسی طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بالکل، ہمارے یہاں روایات ہیں، بہت سی روایات ہیں، اور اب مثبت طرف جا رہے ہیں. کچھ روایتیں خراب ختم بھی ہو رہی ہیں، یہ اچھی بات ہے. جی اور گھٹی تو بہت ہی زیادہ آ جاتی ہے، یہ گھٹی میں پڑی ہے گھٹی اور جی اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو کہتے ہیں وہ لوگ خلاصے میں پری لیکٹیل فیڈس، کہ دودھ پلانے سے پہلے اس کو اور چیزیں دینا، تو وہ جو ہے نا ضرورت نہیں ہے. جناب گھی بھی دیتے ہیں ان کو، بچوں کو پتہ نہیں کیا کیا کھلاتے ہیں، چائے بھی پلاتے ہیں. بڑی حیران کن باتیں لوگ بتاتے ہیں. جب آپ ان سے آپ کا کمیونیکیشن ہوگا، اور آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا، گھٹی سب سے زیادہ دی جاتی ہے. شہد تو چلے سنت ہے، تو وہ جو ہے، اور وہ یہ نہیں کہ آپ دیے چلے جائیں، اس کا ایک وہ سنت ادا کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی انٹرگنائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صاف ستھرا ہونا چاہیے، ظاہر ہے یہ آپ کہیں گے کیونکہ کھانے پینے کی ہر چیز صاف ہوتی ہے، اور ہمارے مذہب میں صفائی اور طہارت پہ سب سے زیادہ زور ہے کہ آپ صاف پئیں، صاف کھائیں. تو گھٹی بھی شہد جو ہے وہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. تو وہ تو آپ نے دے دیا، ٹھیک ہے وہاں تک. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں نا، یہ جو گھٹی اور سب بالکل غیر ضروری ہیں. پری لیکٹیل فیڈس کو بالکل منع کرنا چاہیے، یہاں تک کہ پانی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ابتدائی مہینوں کے اندر ماں کے دودھ میں جو پانی میسر ہوتا ہے وہ بچے کی ضرورت کے لیے کافی ہوتا ہے. تو بس بچہ پیدا ہوا تو ماں اس کو دودھ لگائے گی، کوشش کرے گی کہ بچہ دودھ پیے. شروع میں مشکلات درپیش ہوں گی، اور خاص طور سے اگر پہلا بچہ ہے تو ظاہر ہے ماں کو اتنا تجربہ نہیں ہے، اور پورا ایک پروسیس شروع ہونا ہے، تو اس میں تھوڑی بہت مشکلات ہو سکتی ہیں. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اس کی جگہ آپ دودھ کے ڈبے کو انٹروڈیوس کر دیں، جو کہ پھر بہت سارے مسائل کو جنم دے سکتا ہے. اشرف صاحب، اسی طرح سے بہت ساری جگہوں پر یہ بھی دیکھا گیا کہ ابتدائی دودھ جو آتا ہے، جس کو کلوسٹرم کہتے ہیں، جو تھوڑا سا نارمل کی نسبت گاڑھا ہوتا ہے، اس کے بارے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر و بیشتر وہ بچوں کو دیا نہیں جاتا، یہ سوچ کر کہ یہ خراب دودھ ہے، اور اس کے بعد جب لیکٹیشن صحیح طور پر شروع ہوگی تو تب بچے کو دودھ پلایا جائے گا. اس کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل یہ واقعات ہوتے ہیں، آپ نے صحیح نشاندہی کی اس حقیقت کی طرف کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیلا دودھ ہے، اور نا تجربہ کاری کی بنیاد پہ، معلومات نہ ہونے کی بنیاد پہ اس کو ڈسکارڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہیں سے مسئلے کا آغاز ہوتا ہے. اصل میں یہ جو کولیسٹرم ہوتا ہے، تو یہ ماں جو اس کو شروع میں جو ہوتا ہے، تو اس کے اندر ماں جو ہے وہ ایک تحفظ جو ہے بچے کے لیے ٹرانسفر کر رہی ہوتی ہے. اس کے اندر میموری ہوتی ہے اس کی، اور وہ ماں جو ہے وہ ظاہر ایسا انوائرمنٹ میں رہی ہوتی ہے. مدافعت کی ایک کاپی جی دے ہاں، رہی ہوتی ہے مدافعت بچے کی کو. جو ہے نا، تو یہ تو فرسٹ ویکسین ہو گیا. یہ جو کولیسٹرم ہوتا ہے، اس کے اندر اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ بچے کے مدافعتی نظام کے لیے بہت مثبت کردار ادا کر سکتی ہیں. ان کی غذائی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو بالکل ڈسکارڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ قدرت کا عطیہ ہے، اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے. اشرف صاحب، اسی طرح سے اگر بات کی جائے ویننگ کے حوالے سے، تو ٹھوس غذا کی شروعات کس عمر کے حصے میں کرنی چاہیے، اور کس طرح کی چیزوں کا انتخاب اس وقت کرنا چاہیے تاکہ ایک تو بچے کی ڈیولپمنٹ پہ کوئی اثر نہ پڑے، اور اسی طرح سے آگے چل کر، کیونکہ بچہ اس زمانے میں اپنا ٹیسٹ ڈیولپ کرتا ہے، اور اس سے آگے آنے والے وقت میں تو کس طرح کی غذا کا انتخاب رکھا جائے تاکہ آگے چل کر یہ پرابلم سامنے نہ آئے کہ بچہ یہ کھاتا ہے لیکن وہ نہیں کھاتا. جی ہاں، اب ویننگ یا ٹھوس غذا کب سے شروع کی جائے، تو اب اس کا بہت ہی واضح جواب انٹرنیشنلی یہ ملا کہ 6 مہینے سے. پہلے لوگ 4 سے 6 ماہ کہا کرتے تھے، اب کلیئرلی کہتے ہیں کہ 6 مہینے سے ٹھوس غذا دیں. وہ ضرورت اس لیے پڑی کہ صرف دودھ پہ انحصار نہیں کر سکتے غذا کے لیے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 1 آؤنس دودھ میں تو صرف 20 کیلریز ہوتی ہیں، اور بچہ جب بڑھ رہا ہے تو اس کو کیلریز کی ریکوائرمنٹ بڑھے گی تو دودھ کافی نہیں ہوگا. اس کو پروٹینز بھی چاہیے، اس کو آئرن بھی چاہیے، وٹامن سی بھی چاہیے، جو کہ دودھ اکیلا پورا نہیں کر سکے گا. ماں کے اسٹور جو ہیں وہ تقریباً 4-5-6 مہینے تک ختم ہونے لگیں گے. اس لیے 6 مہینے سے اب انہوں نے جو ہے ویننگ کی ایج ہے کہ 6 مہینے سے ٹھوس غذا شروع کر دی. اب یہ ٹھوس غذا کیا دیا جائے؟ ظاہر ہے ایسی چیز دی جائے جو کہ ان کے
سماجی اور کلچر کے مطابق بھی ہو، سوجی دے سکتے ہیں، دلیا دے سکتے ہیں، اور اس کے بعد میں کھچڑی، پھر انڈا، اس طرح سے گریجولی رفتہ رفتہ آگے بڑھتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بازار کی بنی ہوئی چیز خریدیں. اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، وہ ان کی مرضی ہے، لیکن باقی جو ہوم میڈ سیریل جو ہیں وہ بھی اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، اور 6 مہینے سے ٹھوس غذا کا آغاز کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ماں کا دودھ جو کہ چل رہا تھا ڈے 1 سے، اس کے بارے میں اگر بات کی جائے شرعی حکم کے حوالے سے تو 2 سال کی بات کی جاتی ہے. اسی طرح سے اگر بات کی جائے ہمارے حوالے سے یعنی میڈیسن کے حوالے سے، تو کتنے عرصے تک اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے یا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو اسلام کی تعلیمات ہیں وہ بالکل اپنی جگہ اٹل ہیں اور بالکل صحیح ہیں، جی. اور تمام تر تحقیقات کے باوجود وہ دے ہولڈ دا ٹیسٹ آف ٹائم. تو ابھی تک کی تحقیق میں کہیں یہ کنٹراڈکشن نہیں آئی کہ ماں بچے کو 2 سال تک دودھ نہ پلائے. ماں بالکل 2 سال تک دودھ پلائے، اور اس کے لیے ہم وہ آیت بتاتے ہیں ان کو کہ دیکھیں بھائی احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، تو آپ 2 سال تک دودھ پلائیں، اور ساتھ میں ٹھوس غذا بھی دیتے ہیں. 6 مہینے سے ٹھوس غذا کا آغاز کر دیا، اور وہ 2 سال تک ماں جو ہے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. اس سے میڈیکل اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے یہاں کیونکہ ڈاکٹرز کے پاس جانے کا رواج اتنا زیادہ پایا نہیں جاتا، پھر یہ کہ مختلف مسائل، وسائل کی کمی، مشکلات بہت ساری ایسی ہیں جن کی بنیاد پر لوگ ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا پاتے صحیح وقت پر. اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ بچے کے اندر جب غذا کی کسی بھی طرح کی کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے تو کس طرح کی علامات یا شکایات ظاہر ہو سکتی ہیں تاکہ والدین ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلی فرصت میں اپنے بچے کو لے کر معالج کے پاس چلے جائیں تاکہ اس کمی کو پورا کیا جا سکے؟ جی ہاں، یہ تو روزمرہ کی بات ہے اور اہم بات ہے. اب یہ ہے نا کہ ایک وہ کنسیپٹ ہوتا ہے ویل بیبی کلینک کا، کہ معالج کے پاس بچے کو جب بیمار ہو جب ہی نہ لے جائیں بلکہ صحت مند بچے کو بھی لے جائیں، اور خاص طور سے بچے کو ٹیکے لگانے بھی جاتے ہیں. تو اس میں 2 کام ہو جاتے ہیں، ایک تو ٹیکہ بھی لگ جائے گا، اور ساتھ میں بچے کی نشو و نما کو بھی آپ ایویلویٹ کر سکتے ہیں، جانچ پڑتال کر سکتے ہیں. اور سب سے بنیادی جو اس میں بات نکل سکتی ہے وزن ہے. وہ کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا تھا، اب 3 مہینے میں اس کا 5-5.5 کلو وزن ہوگا، تو 7 مہینے میں 7 کلو ہوگا. تو اس کا جو چارٹس بھی موجود ہوتے ہیں. تو جب وہ آتی ہے مریض کو لے کے ماں آتی ہیں تو اس کو بچے کا وزن کرتے ہیں، سب سے بنیادی چیز، اور پھر اس کے جسم کی اور دوسرے پیرامیٹرز بھی دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ سر OFC دیکھ سکتے ہیں، سر کا جو ہے میجرمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ یہ ایک پارٹ ہیں ویل بیبی کلینک کا. یعنی نارملی جب وہ آئے گی وہاں بچے کو ٹیکے لگانے اور اس کی وزٹس کے لیے، تو یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تاکہ اگر کچھ گڑبڑ ہو تو اس کی نشاندہی کی جا سکے. اور غذا کی کمی کا سب سے زیادہ عکاسی جو ہے اس کے وزن میں ہو جاتی ہے کہ بچے کا وزن نہیں بڑھ رہا، اور مائیں بھی کافی الرٹ ہوتی ہیں. ان کو گروتھ چارٹ دکھائے جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کا بچے کا وزن صحیح ہے، تو وہ خوش ہوتی ہیں، ان کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ماں کو کمپلیمنٹ کرے، دیکھیں آپ بچے کو ماں کا دودھ پلا رہے ہیں، دیکھیں اس کا وزن صحیح بڑھ رہا ہے. تو سینسیٹائز ہو جاتی ہے. اور اگر کمی ہونے لگے اس کو غذا کی کمی، تو وزن کم ہو جائے گا، تو اس کی عکاسی ہوگی. اگر وہ آپ کی ویل بیبی کلینک میں آ رہی ہے ٹھیک ہے، اگر نہیں آ رہی تو گھر پہ بھی پھر بچہ جو ہے اس کی نشو و نما متاثر ہوگی، اس کا وزن نہیں بڑھے گا، پھر وہ انفیکشنز کا، بیماریوں کا شکار شروع ہو جائے گا. تو یہ سارا کا سارا معاملہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی گروتھ نہیں ہوتی، پھر وائٹامنس کی کمی شروع ہو جائے گی. اگر فرض کیا وائٹامن ڈی کی کمی ہے تو اس کا تالو بڑا سا رہے گا، کھلا رہے گا ایک طرح سے. اس کا ماتھا جو ہے بہت پرومیننٹ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا سرکمفرنس دیکھا جاتا ہے. یا پھر اس کے چیسٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ محسوس ہوں گے، جسے ریکیٹی روزری کہتے ہیں. ہاتھ میں براڈننگ ہوگی، گھٹنوں میں خم آ جائے گا. تو یہ ساری علامات ظاہر ہونے لگتی ہیں. جی. وائٹامن اے کی کمی ہوگی تو وہ کہتے ہیں نائٹ بلائنڈنس، کہ رات کو شکایت ہوگی کہ بچے کو دکھائی نہیں دے رہا. وائٹامن سی کی کمی ہونے لگے گی تو گمز سے خون آنے لگ سکتا ہے. تو یہ ساری علامتیں جو ہیں آنے شروع ہو سکتی ہیں. اور اہم بات یہ کہ علامات سے پہلے ہی اس پر انٹرونشن کی جائے اور ماں کو جو ہے وہ غذا کی تعلیم دی جائے تاکہ یہ نوبت نہ آئے، غذا کی کمی نہ ہو. اگر ہو رہی ہے تو اس کو فوراً پک اپ کر کے اس میں ہم مداخلت کر کے اس کو ٹھیک کریں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہو ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر بچوں میں غذائیت کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.